سلامت رکھے یہ علی مدد کہنے والوں کو، اور ہر کوئی یہ علی علی نہیں کرتا ہے۔ علی علی کا نعرہ وہی لگاتا ہے جس کا حسب نسب پاک ہوتا ہے، ماں کی تربیت پاک ہوتی ہے۔ محترم قیصر عقیل صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ تو ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو جو علی علی کر رہا ہے سارا مل کے یا علی، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ماں جب صاحب کردار ہوگی تو ہی بچہ اسی کا بچہ علی علی کرے گا۔ اس لیے کہ ہم نے تو ماؤں کے شیر میں علی علی پایا ہے، ہم نے ماؤں کے شیر سے علی علی لیا ہے، ہم کو علی علی ماؤں کے شیر سے ملا ہے۔ اور علی علی ہر کوئی نہیں کرتا ہے، علی علی وہی کرتا ہے جس کا حسب نسب پاک ہوتا ہے، ماں کی تربیت پاک ہوتی ہے۔ علی ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، علی ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ علی آتا ہے تو بوذر جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، قمبر جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، سلمان جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، مقدار جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر علی کو سمجھنا ہے تو میشم مزاج بنو، بوذر کی شخصیت اختیار کرو۔ علی کائنات کی عظیم ترین شخصیت کا نام ہے علی۔ یہ جملہ کہہ دوں کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے بغیر نہ تو 4 مکمل ہوں گے نہ تو 5 مکمل ہو سکتے ہیں۔ میں نے جس حدیث شریف کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں کائنات کے رسول، نور مجسم، عقل اول، خیر مکمل، احمد مجتبی، شفیع روز جزا، مالک کل کفا، وہ رسول جسے کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا گیا، کبھی یاسین کے لقب سے نوازا گیا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا گیا، کبھی مدثر کے لقب سے سرفراز کیا گیا، وہ رسول جس کا نام عرش پر پہلے سے احمد تھا، فرش پر محمد تھا، وہ رسول جو نور اول، وہ رسول جو بشر اول، وہ رسول جو اقان اول، وہ رسول جو فیضان اول، وہ رسول جو طٰہٰ، وہ رسول جو یاسین، وہ رسول جو مزمل، وہ رسول جو مدثر، وہ رسول۔ ارشاد فرما رہا ہے میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کے 2 جز ہے، پہلا جز تو یہ ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، دوسرا جز یہ ہے احب اللہ ہو من احب حسینہ و بغض اللہ ہو من بغض الحسینہ۔ اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسے ناراض رہتا ہے جو حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ آج ساری کائنات نے، کائنات کا ذرہ ذرہ آج یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھو حسین کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، بلکہ حسین ہر مذہب کے لوگوں کے ہے۔ نہیں، حسین جہاں جہاں انسانیت پسند لوگوں کے حسین ہے۔ حسین کسی ایک مسلک کے نہیں ہے۔ ارے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ ارے حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ حسین نے کربلا بچائی اور آج ساری کائنات حسین حسین کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ آج حسین حسین کر رہا ہے۔ اور در حسین پر صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے عقیدت کے پھول کو نچھاور کرتے ہیں اور ہر کوئی در حسین پر اپنے سر کو ٹیکتا ہے اور ٹیکنے کے بعد یہی کہتا ہے حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ شاعر نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سارا مل کے جو جہاں پہ ہے لبیک یا حسین۔ یا علی یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے۔ محمد پہ بابا سے بلند سلوات۔
حسین صرف ایک مسلک کے نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسین ہوں گے۔ یہ یوں کہوں کہ طوفان تشنگی کا سہارا حسین ہے، ہم لوگ کشتیاں ہے کنارہ حسین ہے، اللہ کے رسول کو پیارا حسین ہے۔ ہندو بھی کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے، تو مقصد ہے کتنا دیکھیے، محکم حسین کا گھر ہے، امیر شام کا ماتم حسین کا گھر ہے، امیر شام کا ماتم حسین کا، تو تشنا لبی مناتی ہے جب غم حسین کا، کرتی ہے غیر قوم بھی ماتم حسین کا، ہوتا ہے عرش پر بھی محرم حسین کا، تو تاریخ ظلم آج تلک داغدار ہے، تشنا لبوں کی جیت ہے، پانی کی ہار ہے۔ یزید نے چاہا نام حسین مٹ جائے، لا الہ الا اللہ مٹ جائے، محمد رسول اللہ مٹ جائے، تو آج بھرے مجمع سے یہ کرار جلال پوری کہہ رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ نہ دیکھنا کون مرا، کس نے مارا، کس کے رخسار تھے، کس کا تماچا تھا، کس کا سینہ تھا، کس کا نیزہ تھا، کس کا گلا تھا، کس کا تیر تھا، کس کی چادر تھی، کس نے چھینا تھا، نہیں، بلکہ اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر دیکھ لو۔ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہو، اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اگر محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہو، تو سمجھ لینا ابو طالب کا بیٹا جیتا، ابو سفیان کا بیٹا ہارا۔ ابو طالب کے بیٹے نے چاہا تھا کہ اسلام بچ جائے، لا الہ الا اللہ بچ جائے، محمد رسول اللہ بچ جائے، قرآن بچ جائے۔ آج کٹ ہوئی گردن سے حسین نے نوکے نیزہ کی بلندی پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم حال بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے۔ حسین ہر ایک کے، حسین کسی خاص مذہب کے نہیں ہیں، جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسین ہوں گے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یقیناً کربلا والوں نے جو ہمیں درس دیا ہے، آج کیوں عزیزو ہمارے ہاں کسی ایک کا 10واں ہوتا ہے تو عزیز و اقارب پرزاداران ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ کسی کا بیٹا مر جائے، جوان بیٹا مر جائے تو بزرگ آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ کسی کی ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو لوگ آتے ہیں ان کے بیٹوں کے پاس، اگر تمہاری ماں دنیا سے گزر گئی ہے تو آج سے ہمیں اپنی ماں کہنا۔ پڑوس کے لوگ آتے ہیں، عزیزو سب تسلی دینے کے لیے آتا ہے، لیکن ارباب عصا آج جو آپ پرسہ پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، ایک کا 10واں نہیں ہے، ایک کا 10واں نہیں ہے، بلکہ کربلا کے 72 شہیدوں کا 10واں ہے۔ اے ارباب عصا ذرا کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، سید سجاد باپ کا 10واں نہ کر پایا میرا مولا، ارباب عصا 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ جب مقتل سے گزارا گیا ہے، بے کسی عابد بیمار دیکھیے گا کتنا مجبور ہے میرا قیدی امام۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، گلے میں خاردار طوق پہنایا گیا۔ پہنانے کے بعد ارباب عصا ایک بار اہل بیت اطہار کو مقتل سے گزارا گیا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ارباب عصا جملہ سنو گے، ایک بار شمر سید سجاد کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے سید سجاد وہ دیکھو تمہارے باپ کا لاشا بے غسلوں کا فان بنا۔ حوصلہ حوصلہ زادارو، رونے میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ 72 کربلا کے 72 کا یہ 10واں ہے۔ آج زینب ام کلثوم نہ جانے کس ماں بہن کے پہلو میں بیٹھ کر اپنے بھیا کا پرسہ لے رہی ہوگی، جی بھر کے رو لینا۔ ارباب عصا آپ اپنی عظمت دیکھیے گا، وہ کائنات کے رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا جس کی عمر تاریخ
تاریخ نے 18 سال بتائی، اس میں 9 سال شہزادی فاطمہ نے اپنے بابا کے ہاں گزارا، 9 سال کی عمر اپنے شوہر کے ہاں گزارا، لیکن کوئی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ شہزادی نے کبھی اپنے باپ سے کچھ سوال کیا ہو۔ اپنی عظمت دیکھیں گے ارباب اعزاز، کبھی اپنے شوہر سے 9 سال کی عمر میں کوئی سوال کیا ہو؟ نہیں ارباب اعزاز، کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے کوئی تاریخ نہیں بتاتی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کربلا والوں پہ گریہ کرتے ہیں تو بقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے وہ بی آتی ہے اور آپ کے پاس اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، لاؤ میرے لال، لاؤ میرے لال کے عزادارو، میرے لال کے زخموں کا مرہم۔ خاتون جنت تم سے سوال کر رہی ہے ارباب اعزاز۔ میرا 5واں امام کہتا ہے نا، جب بھی میرے جد پہ رویا کرو، دیکھو رونے میں شرمایا نہ کرو۔ تم روتے ہو، کوئی تمہیں تماچے تو نہیں مارتا ہے، پشت پہ تازیانے تو نہیں مارے جاتے ہیں۔ ذرا سکینہ کے دل سے پوچھو، سید سجاد کے دل سے پوچھو، جب بچی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی، شمر تماچے مارتا تھا۔ جب بچی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی، شمر تماچے مارتا تھا۔ معلوم ہے ارباب اعزاز، جب پھول سی بچی، وہ بچی جو کبھی زمین پہ نہ چلی ہو، جو گودیوں میں پلی ہو، وہ بچی پنجوں کے بل آج چل رہی ہے۔ ارباب اعزاز، معلوم ہے آپ کو جو بچی کو تماچا لگا ہے، شام غریبہ میں جب پہلا تماچا سمر نے حسین کی، یتی خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، اگر رونا نہ آئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر شہزادی سے دعا مانگ لینا، اے بی بی ارے ہم سے کون سی غلطی ہو گئی؟ ارباب اعزاز، جب پہلا تماچا لگا ہے نا، 4 سال کی بچی کو شمر نے مارا ہے نا، تو ایک بار وہ 4 سال کی بچی شمر کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے، اے شمر بتا کہ تو نے مجھے تماچے کیوں مارے؟ وہ جواب سن لینا ارباب اعزاز، شمر نے سکینہ کے دوسرے رخسار پہ تماچے مار کے کہتا ہے، اے سکینہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں تو یتیم ہو۔ حوصلہ حوصلہ عزادارو، رونا میں کوتاہی نہ کرنا، بلکہ میرا 5واں رہبر کہتا ہے، 5واں امام کہتا ہے، میرے جد پہ جب رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے ایک ضعیفہ ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر تڑپ تڑپ کے روتی ہے۔ ارباب اعزاز، رونے میں کبھی شرمایا نہ کرو، تمہارے امام کی خواہش ہے نا تڑپ تڑپ کے بلند آواز میں گریا کیا۔ ارباب اعزاز، تماچا لگا بچی تو یتیم ہو گئی۔ میری ماں اور بہنیں بیٹی ہے نا، زینب کی چادر کا تذکرہ ہو رہا تھا، معلوم ہے آپ کو، شہزادی زینب کی چادر جس کے پردے کا بڑا اہتمام تھا، جب شام غریبہ کربلا کے میدان میں آئی ہے، شمرہ آگے بڑھا، علی کی غیرت دار بیٹی پیچھے ہٹی، شمرہ اور آگے بڑھا، عباس کی بہن اور پیچھے ہٹی، شمرہ اور آگے بڑھا، علی کی بیٹی اور پیچھے ہٹی۔ ایک بار شمر نے نیزے سے زینب کی چادر کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد اسی نیزے میں لہرایا اور لہرانے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد فرات کی طرف چلا اور جانے کے بعد غازی کے لاشے کا چکر کاٹا۔ حوصلہ حوصلہ دارو، غازی کے لاشے کا چکر کاٹ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے، اے عباس، ارے تمہیں اپنی بہن کے پردے کا بڑا اہتمام تھا، لو تمہاری بہن کی چادر میرے نیزے میں لہرا۔ عزادارو، زینب کی چادر چنی، خیموں میں آگ لگائی گئی، معلوم ہے نا۔ بس ایک فقرہ مصاحب کا آپ کے حوالے کروں، جب خیمے میں آگ لگائی گئی ہے
تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جلتے ہوئے خیموں سے ایک 5 سال کا بچہ دوڑتا ہوا نکلا. میں بھی بچے کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہا. اے بچے رک جاؤ، اے بچے رک جاؤ، اے بچہ ٹھہر جاؤ. بچہ رک نہیں رہا ہے، بچہ ٹھہر نہیں رہا. میں نے کہا بچے رک جاؤ. ارباب ایسا بچہ رکا ہے. کہا میں تو رک جا رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. حمید بن مسلم نے کہا کیا شرط ہے؟ رک جاؤ. بچہ رکا. کہا میری ایک شرط ہے، اگر میں رک گیا تو مجھے تماچے تو نہیں مارو گے. حمید ابن مسلم کہتا ہے نہیں میں تماچے نہیں ماروں گا، میں کوئی ظالم نہیں ہوں. کہا جب اتنا رحم کھایا ہے، 5 سالہ بچہ کہہ رہا حمید ابن مسلم سے، جب آپ نے اتنا رحم کھایا ہے تو مجھے فرات کا راستہ بتا دی. قیامت آ گئی ارباب ایسا. جو 5 سالہ بچے سے حمید ابن مسلم نے فرات کا راستہ بتایا تو جس طریقے سے جلتے ہوئے خیموں سے وہ دوڑتا ہوا 5 سالہ بچہ نکلا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب میں نے فرات کا راستہ بتایا تو اسی طریقے سے دوڑتا ہوا بچہ فرات کی طرف چلا. میں بھی بچے کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا گیا کہ دیکھوں بچہ فرات پہ جا کے کرتا کیا ہے. تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ بچہ ایک لاش کے قریب گیا اور جانے کے بعد لاشے سے لپٹ کے کہتا ہے اے چچا عباس، آپ چین کی نیند سو رہے ہیں، پھوپھی کی چادر. حوصلہ حوصلہ سے دارو. اے چچا عباس، آپ چین کی نیند سو رہے ہیں، پھوپھی کے سر سے چادر چھن رہی ہے. اے چچا عباس، آپ چین کی نیند سو رہے ہیں، سکینہ تماچے کھا رہی ہے. اے چچا عباس، آپ چین کی نیند سو رہے ہیں، ہمارے خیموں میں آگ لگائی جا رہی. ارباب ایسا خدا آپ کو کوئی غم نہ دی، پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے نا، کربلا کے 72 کا پرسہ پیش کرو. ارباب ایسا ایک جملہ کہہ دو. دیکھیے یہاں اکثر پردیسیوں کا مجمع نظر آ رہا ہے. جب پردیس میں کوئی اپنا مل جاتا ہے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. پردیس میں جب کوئی اپنے وطن کا مل جائے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. ارباب ایسا جب یہ اہل بیت کا اسیر کر کے یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے نا، کوفے کی جانب جب یہ کربلا سے چلا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد میرے چوتھے امام کو سلام کرتا ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرا چوتھا امام اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں سنبھالتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا کہتا بھائی تو کون ہے جو مجھے عالم غربت میں سلام کر رہا ہے؟ میرے باپ کی شہادت کے بعد تو کسی نے مجھے سلام نہ کیا، کسی میں رحم نہ کھایا، اور کسی نے پشت پہ کوڑے مارے، کسی نے ہتھکڑیاں ڈالی، کوئی ہماری بہنوں کو تماچے مارا ہے. تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ ایک بار سلام کرنے والے نے کہا مولا میں آپ کے نانا کا صحابی زید بن ارقم ہوں. اتنا کہنا تھا جب نانا کے صحابی کا نام میرے چوتھے امام نے سنا ہے فوراً زید بن ارقم سے میرا چوتھا امام لپٹ جاتا ہے اور لپٹ کے فریاد کرتا ہے اے نانا کے صحابی، ہم کربلا میں لٹ گئے، ہمارا برگا لوٹ لیا گیا. اے نانا کے صحابی، ہم کربلا میں اجڑ گئے. اے نانا کے صحابی، ہم کربلا میں اجڑ گئے. نانا کے صحابی نے کہا مولا کیا غازی عباس موجود نہیں تھے؟ کیا عباس نہیں تھے؟ اتنا کہنا تھا. میرے چوتھے امام نے کہا اگر تو نانا کا صحابی نہ ہوتا تو تجھے سزا بھی دیتا. تو میرے چچا کی وفا پہ شک کر رہا ہے. ارے میرے پہلے چچا مارے گئے، بعد میں میرا بابا مارا گیا، میرا چچا بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. جب کربلا میں کوئی گھوڑے سے گرتا تھا اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیا کرتا تھا. میرا چچا جب گھوڑے سے زمین کربلا پہ آیا، ہاتھ نہیں تھے، منہ کے بال.
میرے چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وہ دیکھو انہوں کے نیزہ کی بلندی پر شہیدوں کے سر ہے، آگے آگے مسلم کا سر ہے، حبیب کا سر ہے، اکبر کا سر ہے، اصغر کا سر ہے۔ جب سارے سر کو بتا دیا تو ایک بار میرے چوتھے امام سے زید بن ارقم کہتے ہیں جب سب کے سر مولانوں کے نیزہ کی بلندی پر ہے تو آپ کے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ سوال میرے چچا سے خود ہی چل کے پوچھ لیجئے۔ اب زید بن ارقم اور میرا چوتھا امام اس سفید گھوڑے کی گردن کے پاس آتے ہیں جو سفید گھوڑے کی گردن میں غازی کا سر بندھا ہوا تھا۔ آ کر چوتھے امام نے کہا اے میرے مولا، آئے میں چچا مجھے یہ بتا دیجئے یہ سوالی سوال لے کر آیا ہے، جب سب کے سر نیزے پر ہے تو آپ کا سر نیزے پہ کیوں نہیں ہے؟ سر عباس گویا ہوا، آواز آئے مجھے بھی لعینوں نے 3 بار نیزوں پہ چڑھایا جب میں نیزے پہ جاتا تھا۔ میری بہن زینب وہ کلثوم مجھے سر برہنہ نظر آتی تھی۔ اچھا تھا یہ نوکے نیزہ کی بلندی پر شہیدوں کے سر، سفید گھوڑے کی گردن میں غازی کا سر، آقا وہ نیزے کی بلندی پر شہیدوں کے سر ہے، پیچھے پیچھے سہدانیاں کشف کشف پھرایا جا رہا ہے، تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں، منادی کرتے ہوئے جا رہے ہیں اے تماشائیو آؤ تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں ہیں جو در بدر پھرائی جا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رجم بقضائہ تسلیم الامر ماتم حسین۔